हुकूमत और उनके दोस्तों की तमाम तदबीरें उल्टी पड़ती जा रही हैं। चलिए तमाम शायद ज़्यादा हो गया, लेकिन ज़्यादातर तदबीरें जो है वो उल्टी पड़ती जा रही हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि कैसे इस हुकूमत का फॉर्म और फिर इसके फॉर्म होने के साथ साथ ही जो है वो उनके ऊपर या फिर आवाम के ऊपर जो परेशानियां जो है वो टूटी हैं, वो उनके लिए जो भी कोई इक़दामात हुकूमत ने किए हैं वो कारगर साबित नहीं हुए। और आज तक की जो हमारे आज के मौजू के बनने की भी वजह यही है कि ये तदबीरें जो है वो क्यों उल्टी पड़ती जा रही हैं, कहाँ कमी है। कुछ ना कुछ तो कमी है, या फिर जो है वो ऐसा है कि जिस रास्ते के ऊपर ये चले हैं शायद वही ये बेहतर नहीं है। दोस्तों आइए हम सबसे पहले तो आपको लिए चलते हैं अप्रैल के अंदर। अप्रैल में ये पीडीएम की हुकूमत अपनी 13 जमाती जो है वो हुकूमत एक फॉर्म होती है, इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाता है और इमरान खान की हुकूमत के गिराने के साथ ही एक पब्लिक सेंटिमेंट की एक बहुत बड़ी दीवार जो है वो इस हुकूमत के सामने आके खड़ी हो जाती है, जिसके बारे में कभी शायद इस हुकूमत ने इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह जो है वो बहुत सारी बातें। इनिशियली तो हम भी ये सोच रहे थे कि पता नहीं शायद ये भी जो है वो इमरान खान को एक और बड़ा बनाने के लिए ही शायद हो सकती है। जब इमरान खान को पब्लिक सेंटिमेंट्स मिले, लोगों की हमदर्दियाँ मिली, उस वक्त ये ख्याल जो है वो और भी ज़्यादा ज़ोर पकड़ा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उस गेम प्लान के ऊपर होती हैं जो आपने नहीं सोचा हुआ होता। और फिर जो है वो ख़ास करके कुछ ख़ास इक़दामात जो है वो इंडोर्स करते रहे कि ये सब कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि ये गैर फितरी है कुछ चीज़ें। सो दोस्तों आइए जो है वो हम आपको पाकिस्तान में हुकूमतों के आने और जाने की तरफ जो है वो थोड़ा सा दिलाते हैं। पाकिस्तान की हुकूमतें जब भी आती हैं या जाती हैं, उसके अंदर ज़ाहिरी बात है कहीं ना कहीं कुछ और किरदार तो ज़रूर होते हैं। यानी वो किरदार जो आपको सामने नज़र आ रहे होते हैं ये वही नहीं, बल्कि कुछ इनके साथ साथ में और भी लवाजमात जो है वो लगे हुए होते हैं, और कभी कभी उन लवाजमात की वजह से ही जो है वो ये किरदार जो है वो सामने आ रहे होते हैं और अपना खेल परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दोस्तों नून लीग की हुकूमत का जाना यकीनन जो है वो ये भी एक, या नवाज़ शरीफ साहब का नाअहल होना, उनकी कम अज़ कम कुर्सी का जाना, बहरहाल वहाँ पे एक कहीं ना कहीं पे एक स्पेस ये थी कि हुकूमत उनकी जो है वो बनी हुई थी। नवाज़ शरीफ भले नहीं थे, माइनस नवाज़ शरीफ हुआ, लेकिन हुकूमत उनकी जो है वो वहाँ पे थी। इसी हवाले से बहुत सारी जो है वो बातें भी हुई। जब वो हुकूमत से निकले, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बुरी तरह से तनकीद का निशाना भी बनाया, लेकिन ज़ाहिरी बात है बड़े पैराहों के अंदर जो है वो उनकी तनकीद छुपी हुई थी। एहतजाज भी हुआ, सब कुछ हुआ, सोशल मीडिया से लेके आवाज़ भी उठी दुनिया भर के अंदर, लेकिन शायद वो आवाज़ जो है वो इतनी ऊंची नहीं जा सकी और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता थमती अगले इलेक्शन तक पहुंच गई। अगले इलेक्शन के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो 3 साल के अंदर अपने बहुत एवरेज से किरदार के साथ या एवरेज सी पॉलिसीज़ के साथ आगे बढ़ती है। कुछ यकीनन मुश्किलात का भी सामना उनको रहता है, जिसमें ना तजुर्बेकारी, कोविड और इस तरह से जो है वो जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें भी उनके साथ जुड़ी जाती हैं। इमरान खान के कुछ अपने फ़ैसले, जिसमें उस्मान बुज़दार का जो है वो बड़ा फ़ैसला, जिसने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के बड़े तरीन सूबे यानी आधे पाकिस्तान से ज़्यादा पंजाब को जो है वो यकीनन जो है वो एक क्वेश्चन मार्क के अंदर ही रखा है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो इमरान खान की मकबूलियत को दिन दुगनी रात जो है वो तनज़ुली की तरफ जो है वो लेके जा रही थी। यानी जो उमूमन एक स्टेप जीते जाती है, लेकिन इमरान खान की जो आप समझिए नॉन पॉपुलैरिटी या उनकी जो वो नीचे तरफ पॉपुलैरिटी नीचे की तरफ जो है वो 2-2 गुना स्टेप्स जो है वो जा रही थी इन बहुत सारी चीज़ों की वजह से। लेकिन फिर इसी दौरान जो है वो बहरहाल कुछ ना कुछ यकीनन इमरान खान के फ्यूचरिस्टिक जो है वो ऐसे मंसूबे भी थे जिन्होंने पाकिस्तान को एक मुस्तहकम लाइन कम अज़ कम जो है वो दे दी थी। और ये समझ लग रहा था कि आने वाले सालों के अंदर यानी शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म के मंसूबे जो है वो पाकिस्तान को मिल गए थे, जिससे ये समझ लगता था कि अगर इमरान खान अपने अगले 1.5 साल जो उनके पास है उनको अगर वो बेहतर इस्तेमाल कर जाते हैं तो वो ना सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी गेन बैक कर लेंगे, बल्कि हो सकता है कि अगली हुकूमत के लिए भी अपने आप को जो है वो अपने आप को बेहतर तौर के ऊपर प्रेजेंट कर सकें और अगली हुकूमत भी उनको जो है वो मिल सकती थी। अच्छा, इस हवाले से बहुत सारी बहरहाल चीज़ें हैं। अब वो मंसूबे मैं आपको किसी और जगह पे जो है ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन बहरहाल वो थे ज़रूर।
عمران خان کی حکومت جاتی ہے عدم اعتماد کے بعد، پاکستان کی پہلی حکومت جو ہے وہ عدم اعتماد کے بعد جاتی ہے، اور خالی عمران مؤنث نہیں ہوتا بلکہ پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ ان کا بوریا بستر جو ہے وہ گول ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا بیک لیش آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کویسچن آتے ہیں، اور پھر جس انداز میں ان 6 مہینوں کے اندر جو عوام کے ساتھ بیتتی ہے، مہنگائی کا طوفان، بجلی، پیٹرول، گیس، عام لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفرت جنریٹ ہوتی ہے آنے والی جو یہ حکومت ہے اس کے اوپر، اور پھر باتیں بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی آوازیں اٹھتی ہیں، سوشل میڈیا بلبلا اٹھتا ہے، مین سٹریم میڈیا بھلے جو ہے وہ اپنی طرح کی کوئی کہانی بتا رہا ہو، لیکن بہرحال جو ہے وہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ اس حکومت اور ان کے دوستوں کے لیے یقیناً جو ہے، یا ان کے لیے جو ہے وہ بہتر کارنر رکھنے والے، یا وہ لوگ کھل کے اسٹیبلشمنٹ جن کے بارے میں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس حکومت کو یا ان کی حکومت کو بچانے کے اندر جو ہے وہ کوئی رول نہیں ہوا، اور اگر وہ ایسا کر جاتے تو شاید پاکستان کی معیشت سے لے کے بہت ساری چیزیں مستحکم ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ نشانے پہ بھی رہے ہیں۔ آج تو آپ دیکھیے کہ آج نام لے لے کے بھی جو لوگ ہیں جو ہے باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں میڈیا کے اوپر، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک بہرحال اس حکومت کی مشکل اور بری کارکردگی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے بیک لیشز جو ہیں وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اب تدبیروں کے اوپر جو ہے وہ جائیں، مطلب تدبیریں کیا ہیں؟ آپ کی تدبیر یہ تھی کہ آپ نے مہنگائی کو ختم کر کے جو ہے وہ آنا ہے، یعنی مہنگائی عمران خان کے اوپر لگایا یہ گیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں جب عمران خان کی حکومت، کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ آپ خود آتے ہیں، آپ 50 سالہ مہنگائی جو ہے وہ اس کی تاریخ کے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں، یعنی آپ کی جو آنے کے بعد تدبیر الٹی ہو گئی مہنگائی کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ظاہر کرواتی ہیں کہ نہیں، آپ کے آنے کے اندر جو ہے وہ کوئی کہیں نہ کہیں پہ پس پردہ مقاصد کچھ اور تھے، وہ نہیں تھے جو آپ نے عوام کو یا لوگوں کو بتائے تھے، اور اسی وجہ سے عوام جو ہے وہ متنفر ہو گئی آپ سے۔ دوسری جانب جو ہے وہ آئیے کچھ اور تدبیروں کے اوپر چلتے ہیں۔ مان لیا کہ عمران خان یا ان کا سوشل میڈیا یا ان کے فالوور جو ہے وہ کم از کم بیانیہ یا بہت ساری باتیں بتانے کے حوالے سے لوگوں سے وہ بہت بہتر ہیں دوسری جماعتوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیانیہ، یا کہتے ہیں نا جیسے جہاں دھواں اٹھتا ہے وہاں آگ تھوڑی بہت تو لگی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ آگ تو لگی ہے نا، یعنی جس طرح سے پہلے ہی میں نے بات کر دیا کہ مہنگائی کے حوالے سے آپ کی حکومت آئی اور آپ نے جو ہے وہ 50 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ جو ہے وہ خود توڑ دیے، لوگوں کو کوئی ریلیف نہ ہوا، لوگوں کے لیے زندگی گزارنا جو ہے وہ مشکل ہو گئی۔ ایک عام بندہ جو ہے، جو عام کلاس تھی، ہر بندے نے اپنی کلاس کے اندر ڈپریشیشن دیکھی، یعنی وہ اگر مڈل کلاس میں تھا تو وہ لوور مڈل کلاس میں چلا تھا، جو لوور کلاس میں تھا وہ اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے، اور جو اس سے نیچے تھا تو وہ غربت کی لکیر تک جو ہے وہ جا کے چلا گیا ہے، اور عام ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اپنی زندگی کے جو ہے وہ لالے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں۔ پھر کچھ ایسے اقدامات جو نہ جانے آپ کو کون کون جو ہے وہ اس حوالے سے مشورہ دیتا رہا ہے، شہباز شریف اور ان کی گورنمنٹ کو اور ان کے دوستوں کو، کہ ہر وہ چیز جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی، عمران خان کے چیف آف سٹاف کو پکڑا، اس کے ساتھ جو کچھ کیا، آپ کی تدبیر الٹی پڑ گئی۔ آپ کی تدبیر الٹی پڑ گئی۔ کیا آپ نے کچھ گین کیا؟ کیا کچھ لوگوں کو اس ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے عمران خان سے توڑ دیا؟ نہیں، ایسا فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ لوگوں کے اندر اور ہمدردیاں جنریٹ ہوگی۔ آج اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ووٹ بینک بڑا ہی عمران خان کا، کم نہیں ہوا۔ وہ فیصلہ اب کہیں دور جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی اور فیصلے آ جاتے ہیں، نیب کے قوانین بدلتے ہیں، یہ بدلتے ہیں۔ ان تدبیروں سے کیا ہوا؟ آپ خود تو بچ گئے، لیکن آپ کا ووٹ بینک کہاں گیا؟ لوگوں کی آوازیں دیکھیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ آپ نے اس سے بھی نقصان حاصل کیا۔ آپ نے اعظم سواتی کو پکڑا، اعظم سواتی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، آپ کو کیا ملا اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، کیا کوئی ڈر گئے لوگ؟ کیا نام لینا لوگ بند ہو گئے؟ کیا لوگوں کی جو ہے وہ زبانیں بند ہو گئیں، لوگ سوال کرنا چھوڑ گئے، یا پھر آپ کے ووٹر بن گئے؟ کوئی ایسا نہیں ہوا۔ لوگوں نے نام بھی لیے، لوگوں نے باتیں بھی کی، اور لوگوں نے ووٹ بھی جو ہے وہ آپ کا ٹوٹا، اور وہ کہیں اور جا کے جو ہے وہ سمپتیز جڑ گئی لوگوں کی۔ اسی طرح سے عمران خان کے اوپر یہ جو حملہ ہوا، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ آل ٹوگیدر، اب اللہ جانتا ہے کہ کون جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ایک تحقیق حکومت کی جو ہے وہ لے کے آئے گی، جو اس کے اندر سے خاص کر کے جس طرح سے جوڈیشل کمیشن اگر بنانے کی طرف جو چاہتے ہیں، جس طرح سے وزیر اعظم نے کہا ہے، تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے باہر نکلیں گی کہ کون یہ لوگ تھے۔ لیکن ان سب چیزوں سے بھی کیا ہوا؟ ان ساری چیزوں سے جو فائدہ ہے وہ عمران خان کو حاصل ہوا۔
ایک بار پھر سے عمران خان کے حوالے سے سمپتیز لوگوں کی بڑی ہیں اس ٹیبل کے اوپر جس پہ شاید آپ آنے بھی نہیں چاہ رہے تھے. یعنی بالکل مجھے وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں جب بار بار عمران خان آ کے کہتے تھے کہ میں جو ہے وہ NRO نہیں دوں گا, اور ہمیں پتہ لگ رہا تھا, لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ, مریم نواز شریف بھی کہہ رہی تھی آپ سے NRO مانگ کون رہا ہے. تو معلوم پڑ رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ہونا چاہ رہا ہے, کون جو ہے وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہے اور کیا ہونا چاہ رہا تھا. اور عمران خان جو ہے وہ اس وقت اس کے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے تھے, اور پھر عمران خان کو ان سب چیزوں کو جھیلنا بھی پڑا جن چیزوں کے اندر انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی. آج آپ بھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب, آپ کچھ چیزوں کے اندر رکاوٹ بڑے ہوئے ہیں. آپ رکاوٹ کس کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں؟ یقیناً نواز شریف صاحب کی وجہ سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, لیکن یہ رکاوٹ جو ہے وہ کل کو آپ کے لیے اور بھی مشکلات جو ہے وہ بڑی کریٹ کریں گی. تو اس وقت ایک ہی جو ہے وہ راستہ ہے, وہ یہی ہے کہ وہ بیٹھے اور بیٹھ کے کسی نہ کسی طرح سے ان فریقین کو جو ہے وہ کچھ سمجھائیں. اور آپ سمجھ لیں یہ جو ایڈیشنل حکومت آپ نے کی ہے جو بغیر کسی جو ہے وہ اس کے آپ کی جھولی کے اندر آ کے گر گئی ہے, یہ ایک پلس پوائنٹ ہی تھے. آپ کے کیس بھی اب ختم ہو گئے ہیں, تو یقیناً جو ہے وہ آگے ایک راستے کی جانب جانا چاہیے جو کہ الیکشن ہی سب سے بہتر راستہ ہے, سول سپرمیسی ہی جو ہے وہ سب سے بڑا راستہ ہے. یہی ہمارا آج کا پیغام بھی ہے اور آپ سب لوگوں کے لیے آج کا ویلاگ بھی ہے. اگر آپ کو پسند آیا ہے, میں ہوں جہاں زیب زیبی, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, کہیے جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں, اور اپنے بہتر ملک کے لیے, یہ جو گلستان ہے ہمارا پاکستان ہے, اس کے لیے سوچتے بھی رہیے, اور سوچنے سے زیادہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہیے. پاکستان پائندہ باد.